السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسرا کون آیا؟ بس ایک ہی جن، ابھی جے پی آیا، ابھی جے پی ایس بی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ دیکھو بات چل رہی تھی کھانے کے آداب پر۔ گزشتہ کل برکت پر بات ہوئی تھی کہ برکت کیا ہے، کیونکہ کھانے کے بعد ہاتھ کو چاٹ لینا چاہیے، انگلیاں چاٹ لینا چاہیے، برتن بھی چاٹ لینا چاہیے، اس میں برکت ہوتی ہے۔ تو برکت کے بارے میں بات آئی۔ آج ہم مادہ پرستی میں اور پیسوں کی گنتی کے چکر میں پھنس گئے، ساز و سامان ٹپ ٹاپ میں پھنس گئے، جس کے نتیجے میں ہر کام کی باطینی روح ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ باطن، اور یہ باتیں اجنبی اور اچنبھی معلوم ہوتی ہیں، اچنبھی معلوم ہوتی ہیں۔ اس لیے برکت کا مطلب بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ کوئی اگر 1000 بار کہے کہ فلاں کام میں برکت ہے تو اس کی کوئی اہمیت دل میں پیدا نہیں ہوتی، کوئی اہمیت دل میں پیدا نہیں ہوتی۔ جی ہاں، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کوئی 1000 بار کہے کہ فلاں کام میں برکت ہے تو اس کی کوئی اہمیت دل میں پیدا نہیں ہوتی، لیکن اگر کوئی شخص سے کہے کہ یہ کھانا کھاؤں گے تو 1000 روپے زیادہ ملیں گے، تو اب طبیعت میں اس کھانے کی طرف رغبت پیدا ہوگی کہ ہاں یہ فائدہ کا کام ہے۔ اور اگر کوئی کہ فلاں طریقے سے کھانا کھاؤں گے تو اس سے کھانے میں برکت ہوگی، تو اس طریقے کی طرف رغبت نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ پتہ ہی نہیں کہ برکت کیا ہوتی ہے۔ یہ پتہ ہی نہیں کہ برکت کیا ہوتی ہے، اس برکت کا ذہن میں تصور ہی نہیں ہے۔ حالانکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ احادیث میں فرما دیا کہ اس عمل سے برکت حاصل ہوگی اور اس عمل سے برکت سلب ہو جائے گی۔ برکت حاصل کرنے کی کوشش کرو، بے برکتی سے بچو۔ اس لیے بات یاد رکھو کہ یہ برکت اس وقت تک حاصل نہیں ہوگی جب تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع نہیں ہوگا۔ چنانچہ اس حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کھانے کے بعد انگلیاں چاٹ لو، کھانے کے بعد انگلیاں چاٹ لو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کھانے کے جو ذرات انگلیوں میں لگے ہوئے ہیں ان میں برکت ہو۔ تب سمجھ میں آگے انگلیاں چاٹنا نہیں ہے، ساتھ اپنا برتن بھی صاف کرنا یا اپنی جگہ کو صاف کرنا، جی، یا اپنے دسترخوان کو بھی صاف کرنا، گرے ہوئے دسترخوان پر جو دانے ہیں اس کو اٹھا کے کھا لینا، یہ سارا کا سارا سنت ہے اور اس میں برکت ہے۔ اچھا، لوگ انگلیاں چاٹنے کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری شان کے خلاف، نہیں۔ آج فیشن پرستی کا زمانہ ہے، لوگوں نے اپنے لیے نئے نئے ایکٹ بنا رکھے ہیں۔ چنانچہ اگر دسترخوان پر سب کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں تو اس وقت اگر انگلیوں پر لگے ہوئے سالن کو چاٹ لے تو یہ شائستگی کے خلاف سمجھتے ہیں، بولے شان کے خلاف، تہذیب کے خلاف ہے، یہ تو ناشائستگی اور بد تہذیبی ہے، ایسا سمجھتے ہیں۔ اس لیے اس کام کو کرتے ہوئے شرم آتی۔ اگر لوگوں کے سامنے کریں گے تو لوگ ہنسی مذاق اڑائیں گے اور کہیں گے یہ شخص غیر مہذب اور ناشائستہ ہے۔ یعنی سنت پر عمل کرنے والے کو کیا کہتے ہیں
کہ یہ بیکورڈ ہے، اور سنت کو چھوڑنے والے کو کہتے ہیں یہ فارورڈ ہے، یہ اچھا آدمی ہے، اخلاق گنا جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھو، ساری تہذیب، ساری شائستگی اور ساری شان حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں منحصر ہے، اس کے خلاف بالکل نہیں۔ جس چیز کو آپ نے شان قرار دے دیا وہ ہے شائستگی، یہ نہیں ہے کہ جس چیز کو فیشن نے شان قرار دے دیا وہ شائستگی ہو، یعنی وہی اچھی چیز ہو، اس لیے کہ فیشن تو روز بدلتے ہیں۔ کل تک جو چیز ہمارے لیے یعنی بیکار تھی، آج وہ چیز یعنی بد اخلاق تھی، آج وہ چیز اخلاق بن گئی۔ تو یہ تو بدلتے رہتے ہیں، اس لیے یاد رکھو اصل چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر چلنا ہے بس۔ دیکھو ابھی آج کل ایک نیا رواج یہ چل پڑا ہے، کھڑے کھڑے کھاتے ہیں۔ ہاں، شادیوں میں بھی کھانا پڑا ہوا ہے، اپنے اپنے پلیٹ میں لو اور کھاؤ۔ مثلاً کھڑے ہو کر کھانا آج کل فیشن بن گیا، ایک ہاتھ میں پلیٹ پکڑی ہے، دوسرے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں۔ ہاں، اسی پلیٹ میں سالن بھی ہے، اسی میں روٹی بھی ہے، اسی میں سلاڈ بھی ہے، اور جس وقت دعوت میں کھانا شروع ہوتا ہے اس وقت چھینا جپٹی ہوتی ہے، یعنی ایک ہی پلیٹ میں سب کچھ ہے۔ اب دیکھو تو صحیح، یہ کوئی کھانے کا طریقہ ہوتا ہے؟ اس میں کسی کو بھی ناشائستگی نظر نہیں آتی کہ ایک ہی پلیٹ میں سالن بھی ہے، روٹی بھی ہے، چاول بھی ہے، سلاڈ بھی ہے۔ یہ ناشائستگی کسی کو سمجھ میں نہیں آتی۔ حالانکہ اچھا کیا لگتا ہے، الگ پلیٹ میں سلاڈ ہو، الگ میں روٹی ہو، ایک میں چاول ہو، ایک میں سالن ہو، یہ شائستگی ہے۔ لیکن کیا کرے، آج کل تو ایک ہی پلیٹ میں سب ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں ابھی دیکھو یہ فیشن والا، یہ اخلاق۔ جو الگ الگ کھائے تو اس کو مزہ نہیں آتا، بلکہ اسی پلیٹ میں پھر ہڈی بھی ڈالتے۔ ہم نے تو دیکھا کہ جس پلیٹ میں کھا رہے ہیں اور کھا کر ہڈی بھی اسی ایک پلیٹ کے کونے پر رکھتے ہیں، حالانکہ ہڈی کے لیے الگ پلیٹ رکھنی چاہیے اور اس میں رکھنا چاہیے، لیکن کیا کرے، کھڑے کھڑے کھا رہے ہیں۔ ہاں، اسی میں رکھتے ہیں۔ عجیب، میرے کو تو جمتا ہی نہیں، لیکن لوگوں کو جم رہا ہے، برابر پلیٹ رکھتے ہو، ساتھ میں رکھیں گے، ہڈی ایک طرف کھائیں گے، تو اس کے اندر ناشائستگی ان کو نظر نہیں آتی، اور اس کو کہتے ہیں شائستگی ہے، اس لیے کہ فیشن نے آنکھیں اندھی کر دی ہے، اس لیے کہ فیشن نے آنکھیں اندھی کر دی ہے، اس کے نتیجے میں اس کے اندر ناشائستگی نظر نہیں آتی۔ چنانچہ جب تک کھڑے ہو کر کھانے کا فیشن اور رواج نہیں چلا تھا، کھڑے ہو کر کھانے کا فیشن اور رواج نہیں تھا، اس وقت اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر کھانا کھاتا تو ساری دنیا اس کو یہی کہتی کہ یہ غیر مہذب ہے، بڑا ناشائستہ طریقہ ہے، بڑا بد اخلاق ہے۔ صحیح طریقہ تو یہ ہے کہ آدمی آرام سے بیٹھ کر کھائے، اس وقت وہ کہتے تھے، اور آج وہ فیشن بن گیا تو آج یہ کہتے۔ اس کا مطلب کیا، جیسے دنیا چلے ویسے ہم چلے، ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کیا ہوتا ہے، جیسے دنیا چلے ویسا نہیں، جیسے میرے نبی نے کہا ویسا ہم کریں گے، اس کا نام اسلام، اس کا نام مسلمان۔ اور جیسی دنیا چلے ویسا تم چلو تو اس کا نام تو پھر منافقت ہے۔ اس لیے فیشن کو بنیاد مت بناؤ، نبی کی سنت کو دیکھو، میرے نبی کی سنت کیا ہے۔ لہذا فیشن کی بنیاد پر تو تہذیب اور شائستگی روز بدلتی ہے، اور بدلنے والی چیز کا کوئی بھروسہ اور کوئی اعتبار نہیں، کیونکہ یہ جو ہے نا شائستگی، جس کو ہم شان سمجھتے ہو تو روز بدلتی ہے۔ اعتبار اس چیز کا ہے جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت قرار دے گی، اس کا اعتبار، کیونکہ سنت ساری دنیا میں ایک ہوگی، یاد رکھنا۔ سنت جو ہے وہ ساری دنیا میں اور ساری قوموں میں ایک ہی طریقہ ہوگا، یہ سنت کی علامت ہے۔
سنت کی علامت ہے. اور غیر سنت کیا ہے؟ وہ انڈیا کے لوگوں کا کھانے کا طریقہ الگ اور افریقہ کے لوگوں کا کھانے کا طریقہ الگ، دیہات میں الگ، مالدار کا الگ، غریب کا الگ. تو سمجھ لو یہ سب ان کی اپنی اپنی بنائی ہوئی شان ہے. یہ نبی کا طریقہ ہے ہی نہیں. نبی کے طریقہ، مالدار کھائے گا تو اسی طریقے پر، غریب کھائے گا تو اسی طریقے پر، امریکہ کا آدمی کھائے گا تو اسی طریقے پر، عربی کھائے گا تو اسی طریقے پر، اور عجمی کھائے گا تو اسی طریقے پر. اس کا نام سنت. اور باقی جتنے فیشن ہیں وہ ہر علاقے کے الگ الگ. عرب کا الگ ہے، امریکہ کا الگ ہے، یورپ کا الگ ہے، آسٹریلیا کا الگ ہے، ایشیا کا الگ ہے، اور قوموں کا اپنا الگ الگ ہے. تو یہ سنت کے خلاف. کہ سنت کی پہچان ہر جگہ ایک ہی ہوگا اور ہر جگہ کا طریقہ الگ الگ ہے تو سنت ہے ہی نہیں. تو دیکھو یہ کام کر لوں گے تو سنت قرار دیا. اور جس کے بارے میں آپ نے بتا دیا کہ برکت اس میں ہے، برکت اس میں ہے. بھائی بند کرو دروازہ. بتا دیا کہ برکت اس میں ہے. اب اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی نیت سے کام کر لوں گے تو آخرت میں بھی اجر و ثواب اور دنیا میں بھی برکت حاصل ہوگی. اور اگر معاذ اللہ ناشائستہ سمجھ کر، اس کو اچھا نہ سمجھ کر اس کو چھوڑ دو گے تو پھر تم اس کی برکتوں سے بھی محروم ہو جاؤ گے. اور پھر یہ بے چینیاں تمہارے مقدر ہوں گی، محرومیاں تمہاری مقدر بن جائے گی، گناہوں کی رغبت تمہارا مقدر ہوگی، اور دن رات تمہارے دل میں ظلمت اور تاریکیاں پیدا ہوتی رہے گی. اگر تم برکت حاصل نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ بے چینیاں بڑھے گی، اور پھر محرومیاں بڑھے گی، اور پھر اس طریقے سے گناہوں میں رغبت بڑھے گی اور ظلمت بڑھے گی. بہرحال بات لمبی ہوگی. اس حدیث میں آپ نے اس بات کی تاکید فرمائی کہ کھانے کے بعد اپنی انگلیاں چاٹ لیا کرو. دیکھو انگلیاں چاٹنے کی صرف کتنا فائدہ بتائیں، تاکہ کھانے کے برکت حاصل ہو جائے. ہاں، کھانے کے برکات حاصل ہو جائے. اللہ اکبر کبیرہ. عجیب کھانے کی برکات. اس لیے ہم سنت کے طریقے پر کھائیں، فیشن کا طریقہ چھوڑ دیں. تو پہلے تو ایسی دعوت ہے جہاں کھڑے کھڑے کھانا ہے تو جانا ہی نہیں. اور اگر گئے ہیں تو کہیں بھی کسی جگہ پر کوئی بیٹھنے کی جگہ مل جائے، چاہے کرسی یا زمین، تو کونے میں بیٹھ کر کھا لے یا پتھر پر ہی بیٹھ کر کھا لے. لیکن ہم بیٹھ کر کھائیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عام عادت یہ تھی کہ آپ عموماً 3 انگلیوں سے کھانا تناول فرمایا کرتے. تو دیکھو، ایک تو ہاتھ سے کھانا سنت، اور دوسرا 3 انگلیوں سے کھانا سنت. کیونکہ 3 انگلیوں سے کھانا تناول فرمایا، یعنی انگوٹھا، شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی، ان تینوں کو ملا کر نوالا لیتے تھے. علماء کرام نے 3 انگلیوں سے کھانے کی ایک حکمت تو یہ لکھی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سادہ غذاؤں کا زمانہ تھا. اس زمانے میں روٹی اور سالن ہوتا تھا، تو روٹی ظاہر بات ہے 3 انگلیوں سے پکڑ کر آ جاتی ہے منہ میں. ہاں، زمانہ سادہ غذاؤں کا تھا. آج کل کی طرح بہت لمبے چوڑے کھانے نہیں ہوتے تھے. اور دوسری حکمت یہ لکھی ہے کہ جب 3 انگلیوں سے کھائیں گے تو نوالا چھوٹا بنے گا. اور چھوٹے نوالے میں ایک فائدہ طبی طور پر یہ ہے کہ نوالا جتنا چھوٹا ہوگا اتنا ہی اس کے ہضم میں آسانی ہوگی. بڑے بڑے لقمے نہیں کھانے ہیں اور نہ کھلانے ہیں، چھوٹے چھوٹے لقمے کھانے ہیں. تو چھوٹے چھوٹے لقمے کھائیں گے تو اس میں فائدہ ہے کہ وہ کھا لیا، اس کے بعد دوسرا چھوٹا لقمہ لیا. اس میں طبی فائدے ہیں کہ نوالا جتنا چھوٹا ہوگا اتنا اس کے ہضم میں آسانی ہوگی. اس لیے کہ بڑا نوالا پوری طرح چبے گا نہیں اور پھر معدے میں جا کر نقصان پہنچائے گا. دوسرا فائدہ یہ کہ اگر بڑا نوالا لیا جائے گا تو اس سے انسان کی ہرس کا اظہار ہوتا ہے، چھوٹے نوالے میں قناعت کا اظہار ہوتا ہے. اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 3 انگلیوں سے تناول فرماتے تھے، اگرچہ کبھی کبھار 4 انگلیوں سے بھی کھایا کرتے تھے. بلکہ ایک روایت میں ایک واقعہ آیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 انگلیوں سے بھی کھانا تناول فرمایا ہے، جس کے ذریعے آپ نے بتا دیا کہ 3 کے بجائے 4
اور 5 انگلیوں سے کھانا بھی جائز ہے، لیکن عام طور پر آپ کا معمول، آپ کی سنت 3 انگلیوں سے کھانے کی تھی۔ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رخصت دے دی کہ 4 بھی اگر ضرورت پڑے تو، اور 5 بھی ضرورت پڑے تو استعمال کر سکتے ہیں، تو سنت کے خلاف نہیں ہوگا۔ تو دیکھا ہمارے نبی نے کتنی رعایت رکھی کہ آپ نے 4 اور 5 کا استعمال کر کے آئندہ آنے والوں کے لیے سہولت پیدا کر دی۔ اس کو کہتے ہیں کہ جو بڑے ہوتے ہیں، جو قوم کو لے کر چلنے والے ہوتے ہیں، ان کو چاہیے کہ جس طریقے سے بھی آسانی ہو سکے ان کو بتایا جائے۔ اچھا، انگلیاں چاٹنے میں ترتیب، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا عشق دیکھیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو ہمارے لیے اس طرح محفوظ کر کے چھوڑ گئے ہیں کہ ہمارے لیے اس کی نقل اتارنا، اس کی اتباع آسان ہو جائے۔ دیکھو تو صحیح، یعنی حضور کو کتنا انہوں نے ایک ایک چیز دیکھا ہے، انہوں نے ہم محفوظ کر لیا اور ہمیں بتایا تاکہ ہمارے لیے اس کی نقل اتارنا، اس کی اتباع کرنا آسان ہو جائے۔ چنانچہ صحابہ کرام نے ہمیں بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس ترتیب سے یہ 3 انگلیاں چاٹا کرتے تھے۔ فرماتے کہ ان 3 انگلیوں کے چاٹنے کی ترتیب یہ ہوتی تھی کہ پہلے بیچ کی انگلی، پھر شہادت کی انگلی، اور پھر انگوٹھا۔ جب صحابہ کرام آپس میں مل کر بیٹھتے تو آپ کی سنتوں کا تذکرہ کرتے اور ایک دوسرے کو ترغیب دیتے کہ ہمیں بھی اسی طرح کرنا چاہیے۔ 3 انگلیوں سے کھانا کھاتے نا، تو پہلی بیچ کی، دوسری شہادت کی، اس کے بازو والی، اور تیسرا انگوٹھا۔ اور اگر 4 انگلیوں سے کھانا کھاؤ تو پھر تو وہی 3 ترتیب کے بعد چوتھی انگلی چاٹے، پتہ نہیں۔ ہاں، تو دیکھو ترتیب ہوتی تھی، اور اس طرح صحابہ کرام مذاکرہ بھی کرتے تھے۔ اب اگر کوئی انگلیاں نہ چاٹے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، مگر سنت کی برکت سے محروم ہو جائے گا۔ یہ ہے، یہ دیکھو کہتے برکت ہے، برکت ہے، تو آج کل برکت کی وجہ سے ہم چھوڑ دیتے، اس میں کیا نقصان؟ ارے برکت کے جو فائدے بتائے، بتاؤ کتنا بڑا نقصان کہ انسان کے دل میں وہ نورانیت نہیں آتی ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اگر ہم لوگوں کے سامنے انگلیاں چاٹیں گے تو لوگ اس پر ہنسی مذاق اڑائیں گے، پر ہمیں غیر مہذب اور غیر شائستہ کہیں گے۔ تو یاد رکھیے، جب تک ایک مرتبہ ہم ٹھوک کر، کمر مضبوط کر کے اس بات کا پکا ارادہ نہیں کر لوں گے کہ دنیا کے لوگ جو کہا کرے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، ہمیں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت محبوب ہے، ہمیں تو اس پر عمل کرنا ہے، بس یہ ٹھان لو۔ جب تک یہ فیصلہ نہیں کروں گے، یاد رکھو یہ دنیا تمہاری ہنسی مذاق اڑاتی رہے گی۔ کب تک دنیا کو خوش کروں گے؟ اس لیے کہ دنیا کو خوش کرنے کے لیے تو پورا دین چھوڑنا پڑے گا۔ تم ایک جگہ پر اگر ان کو خوش کرو گے تو دوسری جگہ پر پھر ناراض کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ تو دنیا دار تو خوش ہوں گے کب؟ تم جب نبی کی ساری سنت تو چھوڑو گے تو ہی۔ تو تم اگر ایک جگہ پر سنت چھوڑنے جا رہے تو دوسری جگہ پر چھوڑنی، اس سے اچھا ہے کہ کہیں چھوڑو ہی مت، تاکہ وہ ناراض ہو کر پھر خوش ہو جائے۔ وہ شروع میں ناراض ہوں گے نا، پھر بعد میں تو مان لیں گے کہ نہیں یہ آدمی پکا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ٹھان لو۔ ہمارا یہ حال ہو گیا ہے، یہ دنیا تمہاری ہنسی مذاق تو اڑاتی رہے گی، سنت پر عمل کرو گے تو بھی اڑائے گی، اور سنت چھوڑو گے تو بھی اڑائے گی، یاد رکھنا۔ ان کا تو کام ہے ہنسی مذاق اڑانا۔ مغربی قوموں کی نقالی کرتے کرتے ہمارا یہ حال ہو گیا، یعنی ویسٹرن لائف کی ہم نقل اتارتے اتارتے ہمارا تو یہ حال ہو گیا کہ سر سے لے کر پاؤں تک اپنا سراپا ان کے سانچے میں ڈال لیا۔ ہم تو پورا کا پورا ویسٹرن بن گئے، مغربی بن گئے۔ اسلام ہی ہمارے اوپر سر سے لے کر
پاؤں تک نظر ہی نہیں آتا. لباس دیکھو تو ویسٹرن کا، رہن ہمارا گھر دیکھو تو ان جیسا، رہنا سہنا ان جیسا، ہمارے وضاقتہ ان جیسا، طریقے ان جیسے، تہذیب ان کی اختیار کر لی، ہر چیز میں ان کی نقالی کر کے دیکھ لی ہم نے. کس کی؟ ہاں، غیروں کی نقالی کر کے دیکھ لی ہم نے. اب یہ بتاؤ کہ کیا ان کو نظر میں تمہاری عزت ہو گئی ان کی نظر میں؟ پھر بھی ہمیں تو لات ہی مل رہی ہے ان کی، تو ہماری کوئی عزت نہیں ان کی نظر میں. ہم نے تو ان کے جیسا اپنے آپ کو بنا دیا، لیکن انہوں تو پھر بھی ہمیں ذلیل ہی کر دیا، ہماری کوئی عزت نہیں ہوئی. اور ہم سمجھتے نہیں ان جیسا بن جائیں گے. تو وہ لوگ ذرا یاد رکھو، مسلمان اگر غیروں کے سامنے عزت چاہتا ہے تو ان کے جیسا بنے گا تو بھی عزت نہیں ملے گی. مسلمان کی عزت تو نبی کے طریقے پر آئے گا تو سارے کی ساری دنیا اس کو سر پر بٹھائے گی، یاد رکھنا. لیکن کیا کرے، یہ بات ہمارے دماغوں میں گھستی ہی نہیں ہے. تمہاری عزت ہو گئی نہیں ہوئی؟ آج بھی وہ قوم تمہیں ذلت کی نگاہ سے دیکھتی ہے. بتاؤ، آج ساری دنیا میں مسلمان ذلت کی نگاہ سے نظر آ رہا ہے. کیوں؟ حالانکہ اس نے انہی کے جیسا لباس بھی پہنا ہے، انہی کے جیسا اپنا چہرہ بنایا، کھانا پینا سب ان جیسا ہے. تو اب تو عزت کرنی چاہیے. فرمایا پھر بھی تم ذلیل ہو، تمہیں ذلیل سمجھتی ہے، روزانہ تمہاری پٹائی ہوتی ہے. ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی. تمہارے اوپر تماچے لگتے ہیں، ہمیں حقیر سمجھا جاتا ہے. اب تو ہماری آنکھیں کھلنی چاہیے. یار چھوڑو ان کو، تو خوش کرنے گئے تو خوش ہی نہیں ہوتے ہیں. ارے ہمارا اسلام اچھا ہے، ارے ہم تو اسی کو لے کے چلیں گے. پھر دیکھو تمہاری کیا عزت ہوتی ہے، پھر عزت ہوگی. ہمارے پاس تو ہماری نبی کی دی ہوئی چیز ہم چھوڑ رہے، ان کے پاس تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، اس لیے وہ بیچارے ایسی زندگی گزار رہے. لیکن جس کے پاس تو نبی کی دی ہوئی چیز ہے اس کو چھوڑ کر زندگی گزارے گا تو اس کو عزت نہیں ملنے والی. ان کو تو عزت ملے گی، اس لیے کہ ان کے پاس تو وہی طریقہ ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی طریقہ ہی نہیں. تو عزت ان کو ملے گی، عزت ہمیں نہیں ملے گی. جی، عزت ہمیں نہیں ملے گی. ہاں، تمہیں حقیر سمجھا جاتا ہے. سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ تم نے ان کو خوش کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے چھوڑے، ان کے طریقے اختیار کر لیے. چنانچہ وہ جانتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے مقلد اور ہمارے نقال ہے. یہ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے مقلد ہے، ہمارے نقال ہے. اب تم ان کے سامنے کتنے ہی بن سور کر چلے جاؤ، اب تم ان کے سامنے کتنے ہی بن سور کے چلے جاؤ، لیکن تم دقیانوس اور فنڈامنٹلسٹ ہی رہوں گے. دقیانوس ہی رہوں گے، اور تمہارے اوپر یہی تانا لگے گا کہ بنیاد پرست اور غیر مہذب ہے، رجعت پسند ہے. ہمارے اوپر تو وہی دبا لگے گا. تو اس سے اچھا ہے کہ ہم اپنے نبی کو خوش نہ کریں. کیا ان کی زندگی، کیا ان کی زندگی. ہم پینٹ شرٹ پہن کر وہ ہمیں عزت دیں گے؟ نہیں. پھر بھی ہم ذلیل. ہم چہرے سے اپنی داڑھی نکال دیں ان کے جیسے بن جاؤ، عزت ملے گی؟ نہیں. مسلمان ہے، ہاں اسلام چھوڑ دوں گے تو عزت ملے گی؟ ارے پھر بھی نہیں ملے گی. اسلام چھوڑ دوں گے پھر بھی نہیں ملے گی. آج کل کا تو یہ حال ہے. اس سے اچھا ہے کہ ہم اپنے اسلام پر ہی اپنی جان دے دیں. ہاں، کیوں؟ اگر ان کے خاطر ہم نے اسلام بھی چھوڑا تو یاد رکھنا تو پھر دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی. وہ تمہیں عزت تو دینے والے نہیں ہیں، تمہاری جان کو بخشنے والے نہیں ہیں. اس سے اچھا ہے کہ ہم وہ جان جس نے اللہ نے دی ہے اسے اللہ کے نام پر قربان کر دیں گے تو وہ اللہ ہمیں آخرت میں عزت دے گا.
اللہ اکبر کبیر. جب تک تم ایک مرتبہ کمر مضبوط کر کے یہ ارادہ نہیں کر لوں گے کہ یہ لوگ تانے دیتے ہیں تو دیا کرے، یہ جو کچھ بولتے ہیں تو بولا کرے، کیونکہ یہ تانے تو حق کے راستے کے ہی راہی کا زیور ہے. یہ تانے تو ہمارا زیور ہے، یاد رکھنا. جیسے عورت زیور پہنتی ہے تو خوبصورت لگتی ہے، ایسے ہمیں جب اسلام پر چلنے پر جو تانے ملتے ہیں تو یہ تو ہم خوبصورت لگتے ہیں، یہ تو ہمارا زیور ہے. جی اب بتاؤ، ہم زیور کو اٹھا کر پھینک رہے ہیں تو بدنما لگیں گے. جب انسان حق کے راستے پر چلتا ہے تو اس کو یہی تانے اللہ سے ملا دیتے ہیں. یہ مت دیکھو تانے نہ ملے، یہی تانے اللہ سے ملا دیتے ہیں. کہنے والے کہتے رہیں گے، اپنے ہو چاہے غیر کے ہو، وہ ہمیں اللہ سے ملا دیتے ہیں. ارے ہم کیا ہے، ہمارے پیغمبروں کو یہی تانے ملے ہیں، ہمارے نبیوں کو یہی تانے ملے ہیں. چنانچہ قرآن کریم میں ہے، ما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلونا بادی الرائے. یہ کفار پیغمبروں سے کہا کرتے تھے، پیغمبروں سے کہا کرتے تھے ہم تو دیکھتے ہیں کہ جو لوگ تمہاری اتباع کر رہے ہیں. کفار پیغمبروں سے کہا کرتے تھے کہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ جو لوگ بھی یعنی تمہارے یعنی نبی کی بات مان رہے ہیں یہ بڑے ذلیل قسم کے لوگ ہیں، ان میں کوئی عزت والا تو ہے ہی نہیں. یہ کفار پیغمبروں سے کہتے، ہمارے نبی کو تو یہی تو تانا مل رہا تھا کہ تمہارے ماننے والے تو سب ذلیل قسم کے ہیں، حقیر اور ناشائستہ اور غیر مہذب لوگ ہیں. بہرحال اگر تم مسلمان ہو، پیغمبروں کے امتی اور ان کے متبع ہو، تو پھر جہاں اور چیزیں ان کی وراثت میں تمہیں حاصل ہوئی ہے، یاد رکھے نبی کی وراثت میں جہاں اور چیزیں تمہیں حاصل ہوئی ہے تو یہ تانے بھی ان کی وراثت ہے. تو نبی کی وراثت تانے بھی ہے. یہ تانے ہمیں ذلیل نہیں کرتے، یہ تانے ہمیں اللہ سے ملاتے ہیں. اور ہم تو کہتے ہیں نہیں اللہ تو اپنا تعلق نصیب فرما. کیا کہتے ہیں؟ اللہ اپنا تعلق نصیب فرما، اللہ ہماری اصلاح فرما. اور لوگوں کو تانے پر لگا دیا تو کہتے لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں. تو پھر دعا کیوں مانگی تھی؟ دعا تو مانگی ہے اصلاح فرما، دعا تو مانگی تھی اللہ اپنا تعلق نصیب فرما. اور اللہ اپنا تعلق نصیب کرنے کے لیے کسی کو لگا دیا کہ اس کو تانا دو تو آ کر شکایت کرتے ہیں، حضرت فلاں میرے ساتھ ایسا کرتا ہے، فلاں ایسے بول لوگتے ہیں، ہم کیا کریں؟ تو میں اکثر ان سے کہا کرتا ہوں تم نے دعا مانگی تھی نا اللہ سے ملنے کا، ہاں تو یہ تمہاری دعا ہے. شکل بری ہے، بولے تمہاری دعا ہے، یا تو دعا مانگنا چھوڑ دو کہ نہیں نہیں دعا تو چاہیے مجھے. تو دعا چاہیے تو پھر تانا سننا پڑے گا. اللہ سے ملنا ہے تو ملے گا، اللہ ملے گا، ملے گا ضرور ملے گا. تو تانا سنو. جب دین کے راستے پر چلو تو مصیبتیں پریشانیاں آئے گی، گھروں میں بھی پریشانی آئے گی، ہاں لیکن سب تانے برداشت کرو، سب تانے برداشت کرو. آگے بڑھ کر ان تانوں کو گلے لگاؤ. کیا کہتے ہیں؟ یہ تو نبی کی وراثت بھی ہے، اور پھر اس کو گلے بھی لگاؤ اور اپنے لیے ان کو باعث فخر سمجھو کہ الحمدللہ الحمدللہ نبی کی سنت زندہ ہو گئی. نبی کی سنت میٹھا میٹھا کھانے کی تو یاد رکھی ہے کہ کھانے سے پہلے کھانا میٹھا سنت ہے کہ کھانے کے بعد کھانا میٹھا سنت ہے. ارے لوگوں کے تانے کھانا بھی تو سنت ہے، لوگوں کے تانے کھانا بھی تو سنت ہے. تانے تو کھائے نہیں اور میٹھا میٹھا کھا رہے ہیں. جی تو پھر یاد رکھنا آج کے بعد کہ تانے کھانا بھی تو سنت ہے. وہی تانے جو نبی علیہ السلام کو دیے گئے تھے ہمیں بھی دیے جا رہے ہیں. یاد رکھو جب تک یہ جذبہ پیدا نہیں ہوگا اس وقت تک قومیں تمہارا مذاق اڑاتی رہے گی، قومیں تمہارا مذاق اڑاتی رہے گی. ایک شاعر نے کہا ہے، ہنسے جانے سے جب تک تم ڈرو گے
ہنسے جانے سے جب تک تم ڈرو گے زمانہ تم پر ہنستا ہی رہے گا. ہنسے جانے سے جب تک تم ڈرو گے، ارے لوگ کیا کہیں گے، ارے لوگ کیا کہیں گے، ارے لوگ کیا کریں گے، تو لوگ تو کہتے ہی رہیں گے. وہ چھوڑ دو. ارے اس پر لوگ ہنسیں گے، ارے اس پر لوگ ہنسیں، ارے چھوڑ دو، وہ تو ہنستے ہی رہیں گے. زمانہ تم پر ہنستا ہی رہے گا. ڈرو مت. جو نبی کی سنت ہے اس پر عمل کر لو. دیکھ لو زمانہ ہنس رہا ہے، خدا کے لیے یہ پرواہ دل سے نکال دو کہ دنیا کیا کہے گی، بلکہ یہ دیکھو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، اس پر عمل کر کے دیکھو. انشاءاللہ دنیا سے عزت کراؤں گے. بالآخر مال کار عزت تمہاری ہوگی. بالآخر آخر میں عزت تمہاری ہوگی، کیونکہ عزت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع ہے، کسی اور کی اتباع میں نہیں ہے. عزت سنت کی اتباع میں ہے، کسی اور کی اتباع میں نہیں ہے. یاد رکھو، عزت چاہتے ہو تو یاد رکھو سنت پر آ جاؤ. خالی سنت کھانے میں نہیں، ہر چیز میں، ہر چیز میں سنت پر آ جاؤ. جی، اتباع سنت پر عظیم بشارت. اتباع سنت پر عظیم بشارت. نا فضیل پہلے تھے، گیر تھی. اللہ اکبر. تو سمجھ میں اتباع سنت پر عظیم بشارت. اتباع سنت پر قرآن کریم میں اتنی عظیم بشارت دی ہے کہ اس کے برابر کوئی بشارت ہو ہی نہیں سکتی. چنانچہ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو. اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو، میرے پیچھے چلو. یعنی اللہ سے محبت کرنے والا نبی کے پیچھے چلے گا، اور جب میرے پیچھے چلوں گے، میری اتباع کروں گے، تو پھر اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا. پھر اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا. اس کا مطلب ہے کہ ارے تم کیا اللہ تعالیٰ سے محبت کرو گے، تمہاری کیا حقیقت، تمہاری کیا مجال کہ تم اللہ تعالیٰ سے محبت کر سکو. اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے. ہم تو کیا کر سکتے ہیں اللہ سے محبت، ہم تو صرف سنت پر چل سکتے ہیں. لیکن فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ ہم سے محبت کرے گا. اب اللہ ہم سے محبت کرے تو کتنی بڑی عزت کی بات ہے. ہم اللہ سے محبت کرے یہ کم ہے، لیکن اللہ ہم سے محبت کرے بہت بڑی چیز ہوگی. ایک شاگرد استاد سے محبت کرتا ہے تو وہ کوئی کمال نہیں ہے، لیکن استاد اس شاگرد سے محبت کرے تو اس کے لیے بڑی فخر کی چیز ہے. کیونکہ استاد بہت کم لوگوں سے محبت کرتے ہیں، تو بہت کم شاگردوں سے، تو یہ شاگرد سے اگر محبت کرے تو بہت بڑی بات. تو اللہ ہم سے محبت کرنے والے بن جائے، بشرطے کہ تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرنے لگو. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اس بات کی بشارت ہے کہ جس عمل کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی غرض سے اختیار کیا جائے، تو پھر جس وقت انسان وہ عمل کر رہا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے. دیکھو سنت یہ ہے کہ جب آدمی بیت الخلاء میں جائے تو جانے سے پہلے دعا پڑھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور داخل ہوتے وقت بایاں پاؤں داخل کرے. تو جس وقت تم نے اس نیت سے بایاں پاؤں داخل کر رہے ہو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس وقت تم اللہ کے محبوب ہو. اس وقت تم اللہ کے محبوب ہو، اس لیے کہ اس وقت تم اللہ کے محبوب کی سنت کی اتباع کر رہے ہو.
اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، بڑی عجیب بات ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ باتیں سمجھا دے، بہت سمجھا دے۔ آج بڑی ایمان کی باتیں آئی ہے کہ کیا ہے کہ کسی کی ہنسی مذاق کی پرواہ نہ کرے اور ہم سیدھے لگ جائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم